الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء سبحان الله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وعترة سيدنا وبناء سيدنا وبنات سيدنا وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے محبت نال عقیدت ادب و احترام دے نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام علماء ذی وقار ممبر تے اتے تو کافی سارے نورانی چہرے نظر آندے ہی پہ ہیں اس ساری مسلک جماعت اہل سنت تے سرمایہ ہے یہ نہ کہے کہ صرف مولوی نہیں سرمایہ ہونے صرف مولوی مسلک اہل سنت دا سرمایہ نہیں ہوتے بلکہ او اصل دا سرمایہ اہل سنت او ہونے جڑے اس نظام کو چلاونے مدد کرے سب تو بڑے اہل سنت او سرمایہ ہے جڑے سارے مسلک دی جان پہچان دی خاطر اپنا گھر اپنے مال اپنے ہر ایک کو راہ خدا دے اندر قربان سبحان اللہ
اور باقی بھی حباب بیٹھے سوائے ممبر دے سوائے سٹیج دے باقی بھی حباب سارے رب دے گھر نال اور طلباء کرام دے نال محبت تعامل فرماون علیہ وے جنہاں دا خصوصی خطاب ہونا ہے سارے مہمان جڑے کہ سرزمین مظفر گڑھ تو تشریف لے تے آن والی ہستی خطیب پاکستان واعظ خوش لحان مقرر شعلہ بیان سارے مسلک دی جان تے پہچان حضرت علامہ مولانا قاری اسد اللہ سعیدی صاحب آپ بھی سٹیج ہوتے جلوہ فرماہن میں چند منٹ تھی حاضری پیش کرنا وہ ساڈا عام بھی مقولہ ہے پیانا گھر دا پیر تے چول دا وٹا میں دا اتھوں دا ہی ہاں پیانا ساڈا کیونکہ میں کدھر سن دے ہی نہیں رہاں دے تے آپا انہاں مہمان آمنا لیندے انہاں دا خطاب سننے اگر محبت نال بیٹھے دا آکھو سبحان اللہ اینا دل کو سینے کو مدینہ بنا دیا کو سبحان اللہ اے رب دا کلام ہے جڑے کلام دا وزن چاون واسطے ہر ایک نے انکار کر دیتا ہے اقرار کیتا ہے دا قلب مصطفیٰ نے کیتا بل اس قلب مصطفیٰ دے توسل دے نال امت مصطفیٰ دے قلب نے اقرار کیتا ہے جڑے آج تک کوئی ایک کاری نظر آنے بین ایک قلب مصطفیٰ دا ہی کمال ہے یہ قرآن پاک ہے یہ او لا ریب کتاب ہے جن دا کوئی مقابلہ کہنی جڑی آسمانی کتاب ہے جن دے اندر ہر ایک چیز دا بیان موجود ہے اس کلام کو میں پڑھن لگا تے ایک دفعہ آنکھوں محبت نال سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام دے اندر اشار فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب لم یزل نے ارشاد فرمایا البتہ تحقیق میں مومنہ دے احسان فرمائے اے رب لم یزل کیڑی چیز دا احسان فرمایا اے رب لم یزل نے فرمایا میں ایمان آلیاں دے احسان فرمائے غور کرے میں زیادہ اندی تفسیر اندی تشریح وضاحت نہیں کرے دا وقت اتنا کہہ نہیں رب لم یزل نے فرمایا میں احسان فرمائے احسان فرمائے رب کائنات نے فرمایا علی المؤمنین فرمایا میں مومنہ دے احسان فرمائے اے رب لم یزل ہر ایک دن نعمت سا کو عطا فرمائے احسان کی تئی لیکن ایسا کیڑا احسان کی تئی جڑا احسان کر دے ورسا کو جتوے رب لم یزل نے فرمایا ہاں ہاں میں تو کو عقل دیئے احسان کے دم تو کو میں زبان دیئے احسان کے دم میں تو کو دیکھن واسطے اکھیاں دیئے نسون واسطے کان دیتے میں تو کو پوری جسامہ دیتی میں تو کو سونا چہرہ دیتا میں تو کو ماں باپ جیسی ہستی آتا ہو فرمائیے میں تو کو دنیا دیا رگینیاں دکھائیے میں احسان فرمائے پیدا ہی فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا سبحان اللہ اے رب لم یزل نے فرمایا اے ایمان علیہ جس ٹائم آپس سے اندر کہہ دو تے احسان کرائے کہہ دے نال بھلائی کرائے کہہ دے نال اچھائی کرائے بل احسان کر دے کو چت وحنا وہ کو تانا زنی نہ کرائے وہ کو الوینا اے خالق و مالک عرض و سما ساکو دا پیا پر میں نے احسان کر دے مومن مومن دے احسان کر دے مسلمان مسلمان دے احسان کر دے کہ کوئی احسان نہ
مشکل ہے میں آسان کیتا میں فرمایا نانا احسان کر دے احسان نہ جتوائے اے خالق و مالک سا کو پیا رکنے خود پیا فرمینے میں احسان کیتا میں اللہ رب العزت نے فرمایا احسان نہ چھوٹے کیتے میں اے مالک اے ہوندے کنو سا پچھو تیری اکھ کہنے کے اس اکھ دا کیا ہی مقام ہے کیا اکھ اے تھوڑا احسان ہے پیر تھوڑا احسان ہے رب لم یزل نے فرمایا پیر بھی تھوڑا احسان ہے پورا جسم تھوڑا احسان ہے تیرا اصل احسان ہے او کیڑا احسان ہے فرمایا اذباس فیہم رسولا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت فرمایا اذ بعث فیہم رسولا فرمایا محبوب میں نے یار میں نے دے تو جنہ کو ملا اکتبا کرو سبحان اللہ یار میں نے محبوب میں نے اپنی مرضیاں نال پڑھائے میں جی میں میرا محبوب چاندہ ہی کو میں پڑھائے میں پیار اوندے نال میں کو آ گئے اور میری رضا دے خاطر اپنے آپ کو ہر ایک چیز کو چھوڑ دیتے سی عطا تو آگو کر چھوڑ انسان کہنی آج کوئی مال دے رہی سی گھر دے رہی سی مکان دے رہی سی دکان دے رہی سی مویشی دے رہی سی لیکن یار کو کہنا یار دیونا دور دی گالے یار کو کہہ دینال چلنا بھی گوارا کہنا کرے سی رب نے کتنا احسان فرمایا کہ اپنا محبوب بنایا اپنے واسطے سی دے تو کو میں کو چھوڑے سی بل کیوں نہ اسا اس محبوب دا ذکر کرو کیوں نہ اس محبوب دا احسان کو اسا اجاگر کرو کیوں نہ اس محبوب دی شانہ کو اجاگر کرو آلِ وقار حضرات اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا محبوب بنایا اپنے واسطے میں دے تو آکو دیتے میں اے خالق کائنات پاکی میں نبی این پاکی میں رسول این حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے کیا او احسان نہیں فرمایا نا او احسان نہیں او میرا انعام ہے توجہ فرمے سو میں بہت کو جملے قیمتی جملے جوہرنے میں لگا اے رب لم یزل سبیح اللہ تعالی احسان نہیں فرمایا نا او احسان نہیں میرا انعام ہے ابراہیم خلیل اللہ کیا احسان نہیں فرمایا میرا احسان نہیں او میرا انعام ہے اسماعیل ذبیح اللہ او بھی میرا انعام ہے عیسیٰ روح اللہ میرا انعام ہے موسیٰ کلیم اللہ میرا انعام ہے شیس علیہ السلام میرا انعام ہے ہارون میرا انعام ہے یونس میرا انعام ہے یوسف میرا انعام ہے یعقوب میرا انعام ہے صالح میرا انعام ہے ہود میرا انعام ہے سمود میرا انعام ہے فرمایا جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام تو لے دے عیسیٰ روح اللہ تک سارے انعام محمد مصطفیٰ میرا احسان محمد مصطفیٰ میرا احسان ہے میں احسان کر چھوڑے میں دنیا نے عطا کر چھوڑے میں او علی وقار حضرات کیسا ہی احسان ہے میرے آقا علیہ السلام دے عمل کو پہلے ماں دی قدر کہنائی ماں دی قدر کہنائی بیٹی دی قدر کہنائی بیٹی کو ترگور زندہ دفن کر لینن ماں کو دھکے دے رہن بازار اوقاز دے اندر خرید و فروخت کر لینن ایک کتو کرے ملے جڑا احسان عظیم ہے خودے صدقے کتنا یہ احسان ہے رب لم یزل نے اس ماں جڑی ماں بازار اوقاز دے اندر چند ٹکن وچے اولاد ویچ رہیا اج اس ماں دے قدمن تلے جنت رکھ کتنا رب لم یزل نے احسان فرمائے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب تمہارے واسطے احسان ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا فرمائے ازل تو لے دے اب تک کوئی چیز نہیں کائنات میں نہ آدم آئی نہ حضرت صالح نہ ہود نہ سمود نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کوئی
وقت رب دی ذات ہے یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ دی ذات ہے ہر دور دے اندر ہر زمانے دے اندر محمد مصطفیٰ دی ذات بھی موجود ہے آج کہاں کو گال کرو کہ حضور پاک دین دے چلو شریعت مصطفیٰ دے چلو اس راہ دے چلو جڑے صحابہ کرام چلے نا آدن او دور حضور دا اور ہے میں کہ بھولیا او بھی زمانہ میرے حضور دائی بل میں کیوں نہ کا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائی قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائی قسم خدا دی جڑا جتی بٹا من واسطے نہیں ہے جڑا چاول کھامن واسطے نہیں ہے جڑا محمد مصطفیٰ دے ملا دے وہ اپنے ہاتھ کو ہی لہرا دے اپنے سینے کو مدینہ بنا رکھی قسم خدا دی میرا ایمان ہے ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جن تک نہ میں نوت لگ دے ہر دیوانہ حضور دائے میں جن تک نہ میں نوت لگ دے دیوانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے جدوں بھی محفل بیٹھے ہی ہوئے یار اکا مولوی صاحب مدینے پہنچا رہی تھا جدوں بھی محفل آقا دی سجدی جدوں بھی محفل آقا دی سجدے فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل آقا دی سجدے فلک تو قدسی پکار دینے وہ بخش گئے جنا زبانہ تے ترانہ حضور بخش گئے جنا زبانہ تے ترانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے علی دے بچیاں تو جد بھی منگے آئے سوچ میری تو ود کے ملیا علی دے بچیاں تو جد بھی منگے آئے سوچ میرے تو ود کے ملے آئے میں دس نہیں سکتا سہیل کنا گھرانہ حضور دائے میں دس نہیں سکتا سہیل کنا گھرانہ حضور دائے اگدے نے دویں رخ زمین تے ایک امب بڑھ دائے ایک پکائن بڑھ دائے اگدے نے دویں رخ زمین تے ایک امب بڑھ دائے ایک پکائن بڑھ دائے ایک زمانے لئی شرم ہوندا ایک زمانے دا نسب العین جمع ہوئے شرم حیات پہ کر پھر پتر بھی غوث سکلین بن دے جڑا تخت بچاوے او یزید بن دے جڑا دین بچاوے او حسین جڑا تخت بچاوے او یزید بن دے جڑا دین بچاوے او حسین بن دے میں دس نہیں سکتا سہیل کتنا سفی گھرانہ حسین دائے میں دس نہیں سکتا سہیل کتنا
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اگر روزے دی حالت اندر دروازے دے سائل آونے افطاری دا سامان سائل دے حوالے کر ایک دیوار میں گزر منجے دوسری دیوار میں تیسری دیوار میں آپ پانی پی دے روزہ رکھیں پانی پی دے افطار کریں یہ اس گھرانے دی شان ہے جڑا میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے نال چھڑایا ہے یہ عام گھرانہ نہیں یہ او گھرانے ایک شخص نے سنا کہ علی پاک بڑائی سخی ہے ذکر چل پہنا بل سخاوت ہے بس یار تو گفتگو ختم ہی کریں کہ ایک گھرانہ بڑا سخی ہے سائل نے آقا علی میں سنا تو بڑائی سخی ہے اج تیری سخاوت پتہ چل سے علی پاک نے فرمایا منگ سائل کیا منگ دیں انہیں نال علی پاک دے نال حضرت حسین پاک علی پاک دے نال سائل نے سوال کیتا ہے علی پاک نے فرمایا سائل تیرا سوال ہے آقا لگا علی اج میں کوئی حسین اج پیسہ دیونا مسجد وچ اوکھا ہے اج مدرسے وچ دیونا اوکھا ہے اج سکولاں دے وچ ہزاراں دی تعداد دے اندر فیساں بھرنیاں آسان ہیں 4 روپے مسجد دیونے سکو پڑھائیے عذاب نظر آندا ہے لیکن علی پاک اللہ دے جگر نور نظر منگے گئے علی بلوی علی پاک نے بلوی انکار نہیں کیتا علی پاک جس ٹائم سنے سوال دا ڈاڑھائی عجیب ہے آپ خاموش رہیں گھر دے اندر آئیں پریشان بیٹھے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ عالمہ قاریہ نشرہ منورہ عالمہ عابدہ تطہیر دی چادر دی وارثہ بی بی سیدہ زہرا پاک نے ڈٹھائے آپ نے فرمایا علی پریشان ہے علی پریشان ہے آج دوی جوان گھر دے اندر پریشان ہوئے آج دیا کرمالیاں نہیں پوچھ دیاں بلکہ وہ اپنا منہ بنا لے حقیقت ہے محسوس بھی نہ کرے سو کیونکہ سارا معاشرہ چلتا جی نہیں پی ہے نا تھوڑیاں میں سچیں گالیاں آہی میں وہ منہ پہلے بٹا کہ انسی سر دے پٹی بات دیسی پتہ لگ سی شو جی کو پتنی آٹی بارہ تھی گئن کیا ہی مسئلہ ہے بالکل صحیح ہے لیکن علی پاک پریشان جس ٹائم سیدہ مخدومہ نے ڈٹھا آپ نے فرمایا میں نے سردار ایدہ عجیب لقب آگر مر رہے امویا مر رہے ہاتھ ترٹنی کیا بیٹھا کرے نے گھر علیہ دی عزت کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اگر میری شریعت کے اندر سجدہ کرن دی اجازت ہویا عورت اپنے گھر علیہ کو سجدہ اے مقام شوہر دا اے مقام گھر علیہ دا اج پتنی عجیب و غریب نام نال لگو سدینے ساکو ایک کیا وجہ ہے دین تو دوری ہے سیدہ دی چادر دی تطہیر تا اے حیاء نہیں ریا جس ٹائم بی بی فاطمہ الزہرا نے پوچھا علی پریشان ہے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا اے زہرا سائل نے سوال کیتے دے بڑا ہی عجیب سوال کیتے آپ نے فرمایا لی دسا کیا سوال آپ نے فرمایا زہرا اے فاطمہ اے نبی دے لخت جگر اے نبی دے نور نظر اے حسین دی اماں سائل نے اے سوال کیتا حسین میں کڑے او امامی حسین دی اے گو دے پتول دے پلی اے او گو دے دے اندر پلی اے جڑے رسالہ دے اندر نبی زمان ہوئے جس ٹائم علی پاک نے ایک گال چھوڑی فاطمہ الزہرا اندر گئیں حسن پاک دا ہاتھ پکڑے توجہ ہے
پاک دی باں پکڑیے آباد فرمینین علی حسین تیرے طرف حسن میرے طرف حسین علی تیرے طرف حسن میرے طرف سائل کو دے رے بل میں کیوں نہ آگا میں دس نہیں سکتا سہیل کتنا سخی گھرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جینا تکنا میں نات لگ دے ہر دیوانہ حضور دائے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو جھنڈے تلہر ہلا دے اپنی زبان کو حرکت دے دے سینے دی طاقت نال سینے کو مدینہ بنا دے تاکہ ادھر و دیوار بھی کباتی ونجن کہ حسین دے نانے دی شان سن دے ٹھرن لے سان لے نہن حسین دے ٹھرن لے سان لے نہن میں نال پڑھو قسم خدا دی حد تلے کوئی نہ منجے جب تک میں شعر مکمل نہ کرا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جینا تکنا میں موت لگ دے دیوانہ حضور دائے میں جینا تکنا میں موت لگ دے دیوانہ حضور دائے سامعین عزیز وقار وقت کہہ لیتا دل دا چاہتا ہے تھوڑا ذوق تھوڑی محبت تھوڑا عشق دیکھ دے دے کیونکہ مولوی دا پیٹرول ڈیزل تسا نہ ہو دے تسا ہی میں سن دے رہا ہوں تیول او مولوی کو بھولیاں یا گالیاں بھی یاد آوے یہ عوام اکو ستی ہی ہوئے نا وال کدے مولوی ادے میں ٹھوک دے کدے ادے میں ٹھوک دے وال وقت کو پورا کرنا ہے دھکا ہی لامنا ہویا نا ماشاءاللہ اللہ پاک تو ذوق سلامت رکھے اور تساں جڑے کہ سارے مہمان مظفر گڑھ تو خطیب تشریف لے دے انہوں دا نورانی میدانی خطاب سن سو اللہ رب العزت پاک بارگاہ دعا ہے رب العزت نہ چیز دے اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے جو دل و دماغ زبان تو لغت شاد روزی کتائی ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا دی جوڑی دا صدقہ رب العزت معاف فرمائے آمین بجاہ نبی امین